کیا سائفر یہ منظر عام پہ یکدم آ گیا اور یہ سارا کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہونا تھا جب سے اعظم خان لاپتہ ہوئے تھے، اور ہر جگہ یہی بات ہو رہی تھی کہ کچھ عرصے بعد کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جب بھی کوئی اہم شخصیت لاپتہ ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کی منظر عام پہ آنے کے بعد کچھ خبریں ضرور آنی تھی، تو یہ کوئی انہونی نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک سفارتی مراسلے کو ایک سابق وزیر اعظم نے استعمال کیا، بلکہ اس وقت کے وزیر اعظم نے، تو اس کے پیچھے کی کہانی تو آڈیو لیکس کے ذریعے بھی سامنے آ چکی تھی۔ بدقسمتی سے آڈیو لیکس کے اوپر بھی ہم نے بحث کی، لیکن آڈیو ریکارڈنگ کس نے کی اس کے اوپر کوئی نہیں گیا۔ اسی طرح اعظم خان کے بیان کے اوپر تو ہم بحث کر رہے ہیں لیکن یہ کوئی نہیں بحث کر رہا کہ وہ لاپتہ کہاں تھے، کس کے پاس تھے۔ تو تضادات سے بھرپور ہے یہ ساری صورتحال، مگر اس کے باوجود بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی معلومات اب سامنے آئی ہیں، آبویسلی ایک بڑا ہی ذمہ دار آدمی جب یہ کہتا ہے کہ ان کے جو وزیر اعظم تھے، مطلب اعظم خان پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کے وزیر اعظم عمران خان تھے، انہوں نے اس سفارتی مراسلے کو سیاسی طور پہ استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا۔ نہیں تو یہ پرائم منسٹر عوام کے پاس کوئی بھی پرائم منسٹر، کوئی بھی ہینری کسنجر کا خط لے کے انہوں نے بھی تو پبلک کیا تھا، تو یہ اعتماد لینے کے لیے، عوام کو بتانے کے لیے نہیں آپ کے خیال میں کرنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دیکھیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، وہ جب صدارت کے عہدے سے فارغ ہو گئے تو اس کے بعد گھر سے ان کے کچھ خفیہ دستاویزات برآمد ہوئے، تو وہاں پہ جو پولیس تھی اس نے انہیں باقاعدہ گرفتار کیا، ان کے فنگر پرنٹس لیے اور ان سے سوال جواب کیے۔ وہ مقدمہ ابھی بھی چل رہا ہے اور وہ بڑا سنگین نوعیت کا جرم تصور ہوتا ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے یا صدر ہے۔ ایک کاغذ جس کو آپ نے باقاعدہ طور پہ ڈی کلاسیفائی نہیں کیا، حکومت نے باقاعدہ طور پہ اس کو منظر عام پہ لانے کا فیصلہ نہیں کیا، تو صدر بھی یا وزیر اعظم بھی اس کو منظر عام پہ نہیں لا سکتا، کابینہ کی منظوری ہوتی، جائے کہ سیاسی طور پہ اس کو استعمال پرائم منسٹر پھر پبلک کرتے۔ ہاں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کابینہ کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی جیسے میں شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ بھئی کابینہ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا۔ ڈی کلاسیفائی کبھی بھی وہ خفیہ الفاظ نہیں کیے جاتے، کیونکہ اگر وہ خفیہ الفاظ کے جو دستاویز ہوتی ہے وہ ڈی کلاسیفائی کر دی جائے تو وہ تمام جو خفیہ زبان ہوتی ہے وہ منظر عام پہ آ جاتی ہے، اور آپ کے تمام سفارتی جو دستاویزات ہیں وہ پھر ڈی کوڈ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے وہ تو کبھی ڈی کلاسیفائی نہیں ہو سکتا۔ کابینہ کی منظوری لیتے تو کابینہ کی منظوری لیتے، پھر چلے جاتے اور اس کا نوٹیفائی کرتے کہ یہ جو جیسے القادر ٹرسٹ میں ہوا تھا، آپ کہہ رہے ہیں وہ کرتے نہیں۔ القادر ٹرسٹ میں دیکھیں انہوں نے ایک معاہدے کو خفیہ قرار دے دیا، اب وہ بھی ایک کابینہ کا فیصلہ تھا۔ اس میں غلطی یہ ہوئی کہ خفیہ کابینہ جب کسی ڈاکیومنٹ کو خفیہ قرار دیتی ہے تو کابینہ کا ہر رکن پہلے اس کو پڑھتا ہے اور اس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ خفیہ معلومات باہر نہیں جائیں گی۔ نہیں تو اگر کوئی کہے پرائم منسٹر باہر ہے آپ پہ، کابینہ خود کہہ رہی ہو تو پھر کیا اعتراض ہے؟ نہیں یہ غلط ہے۔ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ نہیں، دس از رانگ۔ نہ تو آپ سادہ کاغذ سے کبھی دستخط کریں، کوئی آپ سے جائیداد ہتھیا لے گا، نہ سادہ سٹیمپ پیپر پہ کچھ کریں پڑھے بغیر لکھے بغیر، یہ کبھی نہ کریں۔ کابینہ کہہ رہی ہے ہمیں پرائم منسٹر آپ پہ اعتبار ہے، اور ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ کابینہ کا کام اعتبار سے نہیں، آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے۔ اگر پرائم منسٹر پہ اعتبار کی اجازت ہوتی آئین میں تو آئین کے مطابق سے پرائم منسٹر ہوتا، کابینہ نہ ہوتا۔ پارٹیز میں جمہوریت کا بھی تو پھر پرابلم پھر آ جائے گا نا۔ نہیں بے شک ہے، بحث یہاں سے شروع ہو جائے گی۔ پارٹی کے اندر ہر چیز قانون کے مطابق ہونی چاہیے۔ کون کس کو دیکھیں بلائنڈ ڈیٹ، اب میاں صاحب کی پارٹی میں میاں صاحب بلائنڈ فیٹ، دیکھیں بلائنڈ فیٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ یہ جو انسانی صادق اور امین نما لوگ ہوتے ہیں نا، پارٹی تو ان کے اوپر اتنا اعتبار نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے کہنے پہ آپ خالی کاغذوں پہ دستخط کر دیں، یہ غیر قانونی ہے۔ اگر یہ عدالت میں پتہ بھی لگ جائے کسی نے خالی کاغذ پہ دستخط کیے ہیں یا بغیر ڈاکومنٹ دیکھے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو یہ بھی غیر قانونی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کے معاملے میں کابینہ منظوری دیتی؟ بالکل، اگر انہوں نے پبلک کرنا، یہ نہ کہتی کہ ہمیں پرائم منسٹر آپ پہ اعتبار ہے۔ سائفر کا جو اوریجنل خفیہ الفاظ والا ڈاکومنٹ ہے وہ تو پبلک ہوتا ہی نہیں ہے، مگر اس کا جو ترجمہ ہے یا اس کے جو مندرجات ہیں وہ بھی اگر پبلک کرنے تھے تو وہ کابینہ کی منظوری سے ہونے تھے، اور کابینہ نے پہلے اس کو پڑھنا تھا، اس کو دیکھنا تھا، سمجھنا تھا، سننا تھا، ایک رائے قائم کرنی تھی، اس کے بعد اس کے پبلک کرنا تھا۔ آپ پرسوں بھی سپریم کورٹ میں
لطیف کھوسا صاحب سے آپ نے سوال کیا تو انہوں نے کہا میں وہ بندہ تھا جو چیف جسٹس سے ملا آپ جب انفارچونیٹ واقعہ آپ کے ساتھ ہوا, ویری انفارچونیٹ. شہزاد اکبر صاحب نے کہا کاشف صاحب کے پروگرام میں, وہ میں چاہوں گا کہ وہ ہم اسے آنر بھی کر سکیں اور لطیف کھوسا صاحب والی گفتگو بھی آنر کر سکیں. ویورز ذرا دیکھیے کھوسا صاحب نے کیا بات کی تھی اور شہزاد اکبر صاحب نے کیا بات کی تھی, وہ بھی ذرا دیکھ لیں. آپ کو جب اٹھا کے لے گئے تھے تو میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پیش ہوا تھا, آپ کی نالش لے کر گیا تھا, اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہم خاموش رہے. شہزاد اکبر کہہ رہے ہیں کہ میں نے پرائم منسٹر کو فوری بتایا اور آپ کو ریلیز کروایا وہاں سے, اور اسی طرح لطیف کھوسا کہہ رہے ہیں کہ میں چیف جسٹس صاحب کے پاس گیا اور سب سے پہلے جا کے بات کی. تو یہ کس نے کیا رول پلے کیا تھا, کیا ہوا تھا بیسیکلی رول پلے کرنے کو لے کر اب تک جو باتیں پہنچی اب تک؟ دیکھیں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. میں تو ان لوگوں کا شکر گزار ہوں جو مجھے پکڑ کے لے گئے تھے اور پھر چھوڑ دیا. مجھے تو نہیں پتا پیچھے کوئی وزیر اعظم نے کچھ کہا یا کسی وزیر نے یا مشیر نے کچھ کہا. اور یہ ضرور ہے کہ جب میں عدالت میں اگلے روز پیش ہوا سپریم کورٹ میں, وہاں پہ سردار لطیف خان کھوسا موجود تھے اور انہوں نے کھڑے ہو کے یہ ضرور بات کی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس طرح صحافیوں کو اغوا نہیں ہونا چاہیے, میڈیا کے اوپر اس طرح کی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے, جس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں. تو بنیادی طور پہ سردار صاحب جو یہ گرا کر رہے تھے وہ میرے کچھ ان سوالوں پہ کر رہے تھے جو بطور صحافی آپ بھی کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں. تو چاہے یہ جو ہمارے سوال ہوتے ہیں نا, یہ قوم کی امانت ہوتے ہیں, یہ جواب دینے والے کی امانت نہیں ہوتے. تو اس لیے اگر جواب دینے والے نے آپ کو کسی ماضی میں حمایت کی بھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سوال کرنا چھوڑ دیں گے صرف اس لیے کوئی آپ کا اس نے ذاتی طور پہ کوئی حمایت کی. سوال مجھے یقین ہے کہ سردار صاحب بھی بطور صحافی متی اللہ جان کی حمایت نہیں کر رہے تھے, وہ ایک اصول کے اوپر بات کر رہے تھے. تو جب لوگ اصولوں پہ رہتے ہیں تو صحافی کا سوال کرنے کا حق بھی برقرار رہتا ہے. تو سردار صاحب شاید کسی وجہ سے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ سوال ایسے کرتے ہیں, حالانکہ میں تو آپ کی حمایت کی تھی. تو اگر حمایت کی تھی تو وہ میری نہیں تھی, وہ اصول کی تھی, آزادی رائے کی تھی اور تمام صحافیوں کے لیے تھی. تو اس لیے میں اس چیز کو ایسے نہیں دیکھتا. سردار صاحب شاید یہ سوال کرتے ہوئے سوال متنازع ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا متنازع بنا دیے جاتے ہیں, ہو جاتے ہیں. تو اس میں کوئی رویوں کو ٹھیک رکھنا پڑتا ہے کیا, اس کی مت کیا ہے, کیا طریقہ اس کا؟ دیکھیں ہم لوگ بطور قوم عادی نہیں ہیں. ہم سن 2002 تک جو ہے سرکاری میڈیا پہ ڈپینڈ کرتے رہے ہیں, خبر نامہ پہ, اور اخبارات بہت کم پڑھے جاتے تھے. 2002 میں پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز آئے تو اور میس میڈیا جب بڑھا تو پھر اندازہ ہوا کہ سوال کی کیا اہمیت ہوتی ہے, آزاد میڈیا کی کیا اہمیت ہوتی ہے, صحافیوں کا کیا رول ہوتا ہے. جس میں اخبار میں تو صحافی جو ہے لکھتے ہیں نا, ان کے چہرے نہیں دکھتے, مگر ٹیلی ویژن ایسی چیز ہے کہ صحافی بولتے ہیں, ان کے چہرے بھی دکھتے ہیں, ان کا چہرہ بھی بولتا ہے, ان کی آنکھیں بھی بولتی ہیں. تو اس میں آپ اگر جھوٹ اور سچ بول رہے ہیں تو یہ لاکھوں جو ناظرین ہیں ان سے آپ چھپ نہیں سکتے. تو اس لیے میرے خیال میں رویے معاشرے کو آہستہ آہستہ بدلنے ہیں. سوال کرنے والوں کو بھی سیکھنا ہے, جواب دینے والوں کو بھی سیکھنا ہے.